یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح سیدھی سیدھی بات کہا کرو، وقولوا قولا سدیدا، صاف صاف سیدھی سیدھی بات جو ہوتی ہے وہ کہا کرو۔ کیا ہوگا جب تم سیدھی سیدھی بات کہو گے، سچی بات کہو گے، صحیح بات کہو گے؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمہیں انعامات ملیں گے۔ دنیا کے کیا انعامات ہوں گے؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، اللہ تمہارے اعمال کو بہتر بنائے گا۔ اور آخرت میں کیا انعام ملے گا؟ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، وہی شخص سب سے بڑی کامیابی پر ہے، وہی سب سے بڑا کامیاب انسان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی سیدھی بات کہا کرو، باتوں کو گھماؤ پھراؤ نہیں، باتوں کے اندر کچھ ایڈ مت کیا کرو، جھوٹ مت کہا کرو، یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتا ہے، اور ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولا کرو، جھوٹ مت بولا کرو۔ حبیب کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ الصدق ینجی، سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ بولنا انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ جھوٹ چند منٹ کے لیے اچھا دکھتا ہے، جو کام ہونا ہے ہو جاتا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ بعد میں بہت برا ہوتا ہے۔ بعد میں جب وہ راز کھلتے ہیں تو پھر انسان کی بے عزتی ہوتی ہے، یا بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو جھوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ سچ بول کر ہار جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ تم جھوٹ بول کر جیت جاؤ۔ جھوٹ بولیں گے تھوڑی دیر کے لیے وقتیہ لذت مل جائے گی، وقتیہ واہوائی ہو جائے گی، لیکن جھوٹ کے اندر جو ہے کمال نہیں ہے، سچ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمال رکھا ہے۔ ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا کہ سچ بات کہو، قل الحق وان کان مرا، اگرچہ وہ کڑوی بات ہو، سامنے والے کو بری بات لگے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ سچ بات کہی جائے۔ اور فرمایا گیا کہ الکذب ینقص الرزق، جھوٹ جو بندہ رزق بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو گھٹا دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ کو آپ سامنے رکھیں، اور پھر اب اپنی زندگی میں آپ غور کریں کہ ہمارا معمول کیا ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، صاف صاف سیدھی سیدھی بات کہو، جھوٹ مت بولو، سچ بات کہو۔ اب ہم اپنے آپ کو اس پیرائے میں رکھیں کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہے۔ اگر ایمان والے ہیں تو پھر ہمارے اعمال ایمان والوں کی طرح ہے یا نہیں ہے، یہ آپ اپنے آپ میں سوچیں۔ جھوٹ بولنا، کسی پر بہتان لگانا، الزام تراشی کرنا اور اس جھوٹ کو پھیلانا ہمارے پاس ایک معمولی بات سمجھی گئی ہے۔ بندہ جھوٹ بولتا ہے، کسی کے بارے میں چلے جاتا ہے، چار لوگ اس کے بارے میں بیٹھ کر تبصرہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ اس سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اتنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ بوجھ عطا کی ہے کہ سامنے والا شخص کوئی گفتگو کر رہا ہے تو دوسرے شخص سے اس کے بارے میں کراس ویریفیکیشن کیا جائے، اس سے معلومات حاصل کی جائے، نہیں بلکہ اس جھوٹ کو اور بڑھایا جائے، اس جھوٹ کو اور چار چیزیں لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ دوسرے شخص کو بدنام کیا جائے۔ یہ آج ہماری حالت ہو گئی ہے۔ اسی لیے ہم قرآن مجید کی طرف آئے اور قرآن کا کیا پیغام ہے اس کو سنیں۔ جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں انسان جھوٹ بول لے اور اسی حالت میں مر جائے۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ رسول کریم علیہ الصلوۃ کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ جانے لگے تو ایک مقام آیا
اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ دو آدمی، ایک بیٹھا ہوا ہے ایک کھڑا ہوا ہے، اور جو شخص کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ہتھوڑا ہے۔ اس بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے پر وہ لوہے کے ہتھوڑے سے مارتا ہے تو ایک طرف کا جبڑا ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس کی فکر میں ہوتا ہے وہ شخص دوسرے جبڑے پر مارتا ہے، وہ دوسرا جبڑا بھی اس کا ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، جب تک یہ پہلا جبڑا صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ اٹھاتا ہے، اس طرف مارتا ہے، یہی سلسلہ چلتا رہا۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ اے شخص بتاؤ یہ کون ہے اور اس کو اتنا برا سلوک اس کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں مسلسل جھوٹ بولتا رہا اور اسی جھوٹ پر اس کا خاتمہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ عذاب رکھا ہے، اور قیامت قائم ہونے تک اس کو ایسے ہی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ کیا سزا تھی، کیا گناہ تھا اس کا؟ جھوٹ بولا کرتا تھا، لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا، برائیاں کرتا تھا، جو عیب ان کے اندر نہیں ہوتا تھا وہ عیب لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا۔ دنیا میں تو اس کی واہواہی ہو گئی، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مہلک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور دنیا میں کیا ہوگا؟ ابھی میں نے سنا ہے کہ اس کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے۔ جو بندہ سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے اسباب کو پیدا کرتا ہے۔ کیوں پیدا کرتا ہے؟ کیونکہ اس نے دنیا کے مال و متاع کو نہیں دیکھا، ختم ہونے والی دنیا کی طرف اس کی نظر نہیں گئی، فنا ہونے والی چیز کی طرف اس کی نظر نہیں گئی، بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والے رب کی رضا کے لیے اس نے سچ بولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ دنیا کے مال و متاع کی طرف ہم نہ دیکھیں۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، چند دنوں کی یہ دنیا ہے۔ باقی رہنے والی ذات رب کریم کی ذات ہے، باقی رہنے والے ہمارے اعمال ہے جو ہم کو قبر میں لے کر جانا ہے۔ اس کی طرف اگر ہم توجہ کریں گے تو پھر ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ اور یاد رکھے جو سچ بولتا ہے، سچا انسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، اور جو سچ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا بھی مقام اور مرتبہ بتلایا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ان کے ساتھ ہو جاؤ جو دنیا میں سچ بولا کرتے تھے، جو سچے لوگ ہیں۔ دنیا میں ہمیں حکم ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اثر بھی ہوا کرتا ہے۔ جو نیک ہوتا ہے اس کی صحبت آپ کو نیک بنا دیتی ہے، جو بد ہوتا ہے اس کی صحبت آپ کو بد بنا دیتی ہے۔ جو اچھے اعمال کرنے والا ہوتا ہے وہ آپ کو اچھے اعمال کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ ایک نحوست ہے، جھوٹ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ آپ جھوٹ بولیں گے یا جھوٹے کے ساتھ رہیں گے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن جو نحوست اللہ تعالیٰ کی اس پر اترتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ پر بھی اترا کریں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ نہ جھوٹ بولا جائے، نہ جھوٹوں کا ساتھ دیا جائے، نہ جھوٹوں کو اپنے قریب میں رکھا جائے۔ اچھوں کی صحبت سے کیا ہوتا ہے اور جھوٹوں کی صحبت کس طرح اثر کرتی ہے؟ میں ایک واقعہ سنا کر، کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں طویل واقعات آپ کو سناؤں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ ہے، بڑا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک دہریہ تھا جو اللہ خدا کے وجود کو نہیں مانتا تھا، کہ خدا موجود ہی نہیں ہے۔ وہ آپ کے پاس آیا اور مناظرہ کرنے لگا۔ ہزاروں لوگوں کا جمع غفیر ہے، سامنے مناظرہ ہو رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار خدا کے ہونے پر دلیل دیتے ہیں، وہ وہاں سے خدا کے نہ ہونے پر دلیل دیتا ہے۔ کئی دیر تک یہ سلسلہ چلا، دلیل ادھر سے جا رہی ہے، ادھر سے دلیل آ رہی ہے، دلیل پر دلیل ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم کب تک یہ سنیں، ایک فیصلہ کن بات ہو جائے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ اگر تم فیصلہ کن بات چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی اس آگ کے اندر ہاتھ ڈالوں گا اور یہ دہریہ شخص بھی اس کے اندر ہاتھ ڈالے۔ جو سچا ہوگا، جس کی بات سچی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کی حفاظت کرے گا، اور جو جھوٹا ہوگا دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو جلا دے گا۔ اب وہ دہریہ ظاہر سی بات ہے دلائل تو دے رہا تھا، لیکن خدا کے وجود کا منکر نہیں تھا، دل میں اس کے پاس وہ اطمینان اور قلبی کیفیت نہیں تھی۔ لیکن حضرت مالک بن دینار اپنے دلیلوں پر ڈٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہاتھ ڈالے۔ وہ دہریہ پیچھے ہٹنے لگا۔
حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر آگ میں لے کر چلے گئے. بہت دیر تک آگ میں ہاتھ رکھا گیا. جب واپس نکالا گیا تو نہ مالک بن دینار کے ہاتھ کو کچھ ہوا، نہ اس دہریے کے ہاتھ کو کچھ ہوا. پریشان ہوئے، باری الہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ مولا، اتنے لوگوں کے سامنے میں نے اعلان کیا کہ جو سچا ہے اس کا ہاتھ سلامت رہے گا، جو جھوٹ بول رہا ہے اس کے ہاتھ جل جائے گا، لیکن ماجرا کیا ہے کہ دونوں کے ہاتھ سلامت ہے. اب میں ان کے سامنے اور کیا بات پیش کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مالک، تم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگ میں لے گئے، وہ تمہارے ہاتھ کی برکت تھی، اس کی وجہ سے ہم نے اس کے ہاتھ کو بھی نہیں جلایا. اب تم الگ الگ کر کے اپنا ہاتھ ڈالو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے فیصلہ کرے گا. جب الگ الگ کر کے ہاتھ ڈالا گیا تو مالک بن دینار کا ہاتھ سلامت ہے اور اس دہریے کا آگ جل گیا، جھلس گیا. تو لوگوں کے سامنے فیصلہ ہو گیا کہ فاتح کون ہے، کس کی جیت ہوئی. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جس کے ساتھ رہتے ہیں، جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کی صحبت کا اثر آپ پر ہوتا ہے. خدا کے وجود کا منکر تھا، کئی گھنٹوں سے خدا کے انکار پر دلیلیں دے رہا تھا، اس کے باوجود مالک بن دینار جیسے اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے اس کے ہاتھ کو بچا لیا. تو یہ فیضان ہوتا ہے اچھے لوگوں کی صحبت کا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، برے لوگوں کی صحبت کو، سنگت کو چھوڑ دے. جہاں کوئی بری چیز آپ دیکھ رہے ہیں، خدا کے لیے آپ اس سے پیچھے ہو جائے. یہ نہیں کہ وہ تو برباد ہو ہی رہا ہے، آپ کے بھی اعمال کو غارت کر دے، آپ کے اچھے اعمال کو بھی برباد اور غارت کر دے. ایسا نہ ہو جائے آپ کے ساتھ. تو اس کی طرف اپنی توجہ لے جانے کی ضرورت ہے. میں ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے اصل عنوان کی طرف آ جاتا ہوں. حضرت صفوان رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بخل، کنجوسی ایک بری علامت ہے، لیکن ہاں مومن کبھی کبھی بخیل ہو سکتا ہے. مومن ہمیشہ بخیل نہیں ہوتا، اچھی بات یاد رکھے، کیونکہ بخالت کرنے والے کا ٹھکانہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ جہنم ہے. جو بخیل دنیا میں اپنے مال کو چھپا چھپا کر بغیر خرچ کیے ہوئے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے، اپنے اہل و عیال پر دوست و احباب خرچ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے. سخی کا ٹھکانہ جنت ہے، بخیل کا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن ہمیشہ والے بخیل کی یہاں گفتگو نہیں ہو رہی. اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا، حضرت صفوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ بخل، کنجوسی ایک بری علامت ہے، لیکن مومن کبھی کبھار بخیل ہو سکتا ہے. پھر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ یعنی ڈر اور خوف کی کیفیت اس کے دل میں ہو سکتی ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بزدلی بھی ایک عیب ہے، ایک برا عمل ہے، لوگوں کے سامنے اس کی جو کیفیت ہے اس کو خراب ظاہر کرتا ہے. لیکن ہاں کبھی کبھار مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جو جھوٹ بولے وہ ایمان والا نہیں ہے. تو اب اپنی کیفیت کو اپنے دلوں میں جھانکے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول کر لوگوں میں فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں. یہ اپنی کیفیت کو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. جو سچا انسان ہے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، لیکن جو جھوٹ بولتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مردود کر دیتا ہے، ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. یہ چند باتیں جھوٹ کے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئی. انشاءاللہ ہمارا آئندہ جب جمعہ ہم یہاں جمع ہوں گے تو جو ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل چل رہا تھا، 3 سال میں ہم داخل ہیں ہجرت کے، وہاں سے ہماری ابتدا ہوگی. لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رمضان ختم ہوا، نمازیوں کا ازدحام بھی ختم ہوا. شاید میں عید کے بعد اتنے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہوں. عید کی نماز میں دیکھا تھا مسجد فل تھی، تو اب دیکھ رہا ہوں کہ اتنے لوگ مسجد میں پھر سے جمع ہوئے ہیں.
کیا پریشانی کی بات؟ کیا نمازیں ہم پر صرف رمضان میں فرض تھی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عبادتیں صرف رمضان میں فرض کی تھی؟ کیا رمضان ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا تھا؟ اب رمضان ختم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو 11 مہینوں کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا؟ اس کی طرف بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں رمضان میں عبادت کر لیا، خوب نمازیں پڑھ لیا، روزے رکھ لیا، ذکر و اذکار کر لیا اور تراویح پڑھ لیا، قرآن کی تلاوت کر لیا، بس یہ اعمال میرے لیے اتنے کافی ہے اور میں ان اعمال کی بدولت جنت میں چلے جاؤں گا، تو پھر ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے رمضان کے دروس کے آغاز میں سنا نماز کی کیا اہمیت ہے۔ نماز کسی بیمار پر بھی چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ بہت زیادہ بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ کر پڑھے گا، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھنے کا اس کو حکم دیا گیا ہے، لیکن نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہے اور ہم اس چیز کو اتنا لائٹ لے لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص، المستدرک علی الصحیحین میں یہ حدیث مبارکہ ہے، طویل حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، دریا کے سمندر یا دریا کے بیچ میں پہاڑ پر وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے چلا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے جو امتیں گزری ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک طویل عمر عطا کی تھی، 1000 سال، 900 سال، 500 سال کا ذکر آتا ہے ان کی عمروں کا۔ تو یہ شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے طویل عمر عطا کی، وہ پہاڑ پر چلے گئے عبادت کرنے کے لیے اور 500 سال تک مسلسل عبادت کرتے رہے۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انتظامات بھی کیے۔ اس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے ایک انار کا درخت لگایا جس کو وہ کھاتے، اور ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی اس پہاڑ پر جاری فرمایا، اس سے وہ پانی پیتے، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے، اس کی یاد اور یافت میں مصروف رہتے۔ جب ان کا وقت آخر آیا، کیونکہ ہر ایک کا موت کا وقت مقرر ہے، جب وقت آخر آیا حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اسرائیل، میں چاہتا ہوں کہ میری موت حالت سجدے میں آئے، کیونکہ بندہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو فرمانے لگے کہ میں اللہ کے سب سے زیادہ قرب والی منزل میں جا کر اپنی جان کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اتنی مہلت اللہ کے پاس سے لے کر آؤ۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام گئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی، 2 رکعت نماز کی مہلت ہے، دوسری رکعت کے سجدے میں تمہاری روح نکالی جائے گی۔ تو وہ شخص کھڑے ہوئے اور پہلی رکعت ادا کی، دوسری رکعت ادا کی، دوسری رکعت کے سجدے میں گئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کی روح کو کھینچ لیا اور لے کر آسمانوں پر چلے گئے۔ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم علیہ السلام کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس حالت میں، کیونکہ بعض روایتیں آپ کے سامنے ہیں کہ بندہ جس حالت میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی حالت میں رکھتا ہے۔ اگر کوئی اچھا کام کرتے ہوئے مرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک اس اچھے کام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی حالت نماز میں مرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک نماز پڑھنے والوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی حالت عمرہ میں مرے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک عمرے کرنے والوں کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس حدیث میں ہے حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس حالت میں، سجدے کی حالت میں جب اس کی روح کھینچی گئی، وہ آج تک اس پہاڑ پر ویسے ہی ہے۔ ہم جب آسمان سے اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ سجدے میں، ہم جب آسمان پر واپس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ سجدے ہی کی حالت میں ہے، یعنی وہ قیامت تک سجدے ہی کی حالت میں رہیں گے۔ یہ مقام ان کا ہے، 500 سال کی عبادت، سجدے کی حالت میں موت، اور قیامت تک سجدے ہی میں رہیں گے۔ اب حدیث کا آگے کا حصہ آپ سنیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ بندے کو میدان محشر میں لایا جائے گا، حساب و کتاب کا وقت ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ارشاد فرمائے گا، اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، اے فرشتو میرے اس بندے کو لے جاؤ اور میری رحمت سے میری جنت میں داخل کر دو، میری رحمت سے میری جنت میں داخل کر دو۔ وہ عرض کریں گے کہ باری الہ میرے اعمال کا کیا ہوا؟ 500 سال میں نے عبادت کی، مجھے میرے اعمال کے عوض جنت میں داخل کر۔ تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ لاؤ اس کو جنت کی طرف سے واپس، میزان پر کھڑا کرو اس کو،
اس کے اعمال نکالو، پلڑے میں ڈالو، 500 سال کی عبادتیں، پھر کیسی عبادتیں؟ تنہا عبادت، صرف اللہ کی یاد ہے، ویسی عبادتوں کو لایا جائے گا، ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اللہ فرمایا کہ اس کو ہم نے دنیا میں ہزاروں نعمتیں دی، اس میں سے ایک نعمت، اس کی ایک آنکھ نکالو اور دوسرے پلڑے میں رکھو۔ ایک پلڑے میں 500 سال کی عبادتیں ہیں، ایک پلڑے میں صرف ایک آنکھ رکھی جائے گی، وہ آنکھ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اب اللہ فرمائے گا کہ اٹھاؤ اور اس کو میرے عدل کی وجہ سے جہنم میں لے جاؤ۔ وہ پریشان ہو جائیں گے، کانپنے لگے گا وہ شخص، اور کہے گا کہ باری الہ معاف کر دے، میں تجھ سے تیری فضل اور تیری عفو کا مستحق ہوں، تو تیری رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آئے گا اور اللہ فرمائے کہ جا چھوڑ دو اور اس کو جنت میں لے جاؤ، میری فضل سے، میری رحمت سے اس کو جنت میں ڈال دو۔ ہاں، اپنے اعمال پر بھروسہ کرنا کہ میں نے جو اعمال کیے کہ دیکھ لوں گا، یہ اعمال آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے کہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرو تو اس کے فضل کو مانگو، اس کا فضل ہوگا تو تمہاری کامیابی ہے، تمہاری نجات ہے۔ اگر وہ عدل پر آ جائے، وہ حساب و کتاب پر آ جائے، تو ہم ہماری زندگی کا ایک لمحے کا بھی حساب نہیں دے سکتے جو اللہ نے ہم کو نعمت عطا کی ہے۔ یہ واقعتاً ہے، اس حدیث مبارکہ سے ہم کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ حساب کتاب لینے پر آ جائے تو اس کی ایک نعمت کا ہم حساب و کتاب نہیں دے سکتے۔ تو ہمیشہ اللہ سے اس کا عفو مانگنا چاہیے، اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس کی جنت مانگنی چاہیے، اس کی جہنم سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا۔ اپنے اعمال پر اترائیں گے، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں کسی پر کچھ بھی کر دوں گا، ظلم کر دوں گا، جھوٹ بولوں گا، یہ آپ کی نمازیں، یہ آپ کے نیک اعمال، یہ صدقات و خیرات کوئی کام آنے والے نہیں ہے۔ اگر اللہ حساب لینے پر آ جائے، اگر اللہ بخشنے پر آ جائے تو زندگی بھر کا گناہ گار ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نواز دے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کرے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر طرح کی قدرت ہے۔ اللہ جس کے ساتھ چاہے جیسا سلوک کرنا چاہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اعمال کی طرف غور کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر آئے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، اس کے آخر کا آیت کا کیا حصہ تھا، شروع سے میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں۔ ہم نے جھوٹ کا ذکر کیا، اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی صاف صاف صحیح صحیح باتیں کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ اس کے بدلے تمہارے اعمال کو ستھرا کرے گا، اصلاح کرے گا ان اعمال کی۔ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانے، فقد فاز فوزا عظیما، وہی شخص کامیاب ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی کیا اطاعت ہے؟ اللہ نے کہا نماز پڑھو تو ہم کو نماز پڑھنی ہے، روزے رکھو روزے رکھنا ہے، صدقات و خیرات کرو صدقات و خیرات کرنا ہے، برے کاموں سے بچو بچنا ہے، سچ بات کہو کہنا ہے، جھوٹ سے بچو بچنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنے اللہ نے ہم کو بتائی ہے کرنا ہے، جن کاموں سے منع کیا بچنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت کے متلاشی ہونا ہے، اس کی رحمت کو ڈھونڈتے رہنا ہے۔ یہی ہمارے لیے حکم دیا گیا ہے، اسی پر ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، سچوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائے، جھوٹوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔